فارن میں بیٹھے ہوئے جو ان کے رہنما ہیں، بظاہر ان کے جو رہنما ہیں، وہ ابھی یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جس طرح سے 200 ملک دنیا کے اندر اور خود مختار ملک ان سے چھوٹے موجود ہیں، تو کشمیر کے اندر یا آزاد کشمیر ایسا کیوں نہیں بن سکتا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا ایجنڈا بیسیکلی اس وقت کیا ہے۔ اسی طرح پاکستانی فورسز کو غیر ملکی فورسز کہنا، جو ہماری اپنی فورسز ہیں، ان کو اگر غیر ملکی فورسز کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم کہے گی تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح منگلہ کی بجلی کی ترسیل روکنے کا بھی ایک بیانیہ اور ایک نعرہ اور لوگوں کو اس کے ذریعے اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو تحریک عوامی حقوق کی جو تحریک تھی، ایک منظم احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس نے دھرنوں، لانگ مارچ یا روڈ بلاکیٹس کے ذریعے لوگوں کی زندگی پریکٹیکلی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک لمبی سٹوری ہے۔ جب یہ ان کا پہلا دھرنا شروع ہوا اور سیکنڈ سٹیج پہ جب آیا تو مئی 2023 میں ان کے جو شرط پسند عناصر تھے انہوں نے بے شمار ایسی پرتشدد کارروائیاں کی، جیسے جو ڈیال میں اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر پر حملہ کیا گیا اور اس کی سرکاری گاڑی کو نظر آتش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا دوسرا لانگ مارچ ہوا صدارتی آرڈیننس کے خلاف نومبر 2024 میں، اس میں اسلام آباد پولیس کے ہمارے جو اہلکاران تھے ان کو یرغمال بنا کر ان کی وردیاں اتار کر ان کو لٹکائی گئیں۔ پھر اسی طرح سمبالیکلی اس مارچ کے دوران ٹمبر کا ڈنڈا جو تھا وہ ایسے طریقے سے متعارف کرایا گیا کہ جو ایک تشدد کے عناصر کو یا تشدد کی علامت کے طور پر وہ ایک ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح چمیاٹی میں دیر کوٹ کے مقام پر اسسٹنٹ کمشنر امجد قادر صاحب کو جو ہے وہ خنجر کے وار کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایس پی ہمارے جو باغ کے تھے ریاض مغل صاحب، ان سمیت دیگر اہلکاروں کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح بے شمار اور ایسے تشدد کے واقعات تھے جو یہ واضح طور پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ تنظیم اس وقت پرامن عوامی حقوق کی تحریک کی بجائے ایک پرتشدد اور غیر قانونی تحریک کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے۔ ابھی جو ریسنٹ ان کی کارروائیاں جاری ہیں تحریک کی، اس میں کالعدم تحریک نے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے بے شمار جگہوں پہ روڈ بلاکٹس کیے ہیں، درخت گرا کر راستے بند کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اشیاء خورد و نوش کی جو گاڑیاں پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر میں انٹر ہوتی ہیں، ان کو روک کر اشیاء خورد و نوش کی ایک مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں لوگوں کو اشیاء خورد و نوش مہنگے داموں پر ملنے کی شکایات بھی جو ہے نا وہ زبان زد عام ہے، اور اس کی براہ راست ذمہ داری اس جو احتجاجی تحریک اور احتجاجی دھرنے اور اس کے نتیجے میں جو ایکشنز ہو رہے ہیں اس پہ عائد ہو رہی ہے کہ بیسیکلی آپ یہ اس حد تک آ چکے ہیں کہ ان نے ہیومن شیلڈ کے طور پہ لوگوں کو یوز کرنا بھی شروع کیا ہے۔ جیسے آپ یہ شکایات ہیں آپ نے دیکھے ہوگا کہ واضح طور پہ فوٹنگز موجود ہیں کہ بچوں کو اور پرٹیکولرلی خواتین کو ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ انس کے اندر لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، جو کہ ایک خطرناک بات بھی ہے، اور اس کے جو آگے جو اثرات ہو سکتے ہیں وہ برے ہیں، بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ریسنٹلی ہجیرہ میں احتجاجی تحریک کے انہی جو نمائندگان ہیں اور ان کے جو اہلکاران ہیں، انہوں نے جبراً سڑک اور بازار کو بند کرانے کی کوشش کی ہے، جس کو انتظامیہ نے اور سیکیورٹی فورسز نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اسے ٹیکل کیا اور ان راستوں کو دوبارہ اوپن کروایا ہے۔ میں گزارش کروں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پہ ہمارے راولہ کوٹ اور پونچھ بیلٹ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پرامن لوگ ہیں اور وہ بہادر لوگ ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف کبھی بھی ان کا کوئی ایکشن، کبھی بھی ان کی ایک جدوجہد کی ایک ہسٹری ہے، وہ ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف کبھی کوئی اس طرح کا کوئی بیانیہ یا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ یہ بالکل کچھ تھوڑے گمراہ کن ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ایک ایجنڈے کے ذریعے نوجوان نسل کو، ہمارے کچھ معصوم لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کی اکثریتی آبادی اور میجر جو ایک واضح جو اکثریت ہے وہ ایک پرامن شہری کے طور پہ، پرامن لوگوں کے طور پہ رہنے کی ہمیشہ سے خواہش مند اور دائی رہی ہے۔ چیزیں جو کی ہیں
اس میں کالعدم کمیٹی نے مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا ہے اور اپنے مضموم مقاصد کے لیے اعلانات کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پہ انہیں یوز کرنا بھی شروع کیا ہے. پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی افواہیں اور جھوٹا پراپوگنڈا اور اے آئی کے ذریعے جھوٹی اس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کر کے اور پرانی ڈیٹس کی پرانی ویڈیوز کو کاپی پیسٹ کر کے ایسا پراپوگنڈا کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ ایک بہت بڑی منظم احتجاجی تحریک جو ہے نا وہ کسی لیول پہ جا رہی ہو. ایسی کوئی حقیقت گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے. یہ جو ایجنڈا تھا بیسیکلی، اب جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ جب تک یہ عوامی حقوق کی تحریک تھی اس وقت تک ریاست نے اس کو ایک ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے ڈیولی ریکگنائز کیا اور جس حد تک ان مطالبات کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا وہ اسے کیا. لیکن اب جو ریاستی اداروں کے پاس کریڈیبل انفارمیشنز ہیں، ایسی انفارمیشن موجود ہیں کہ یہاں پہ غیر ملکی عناصر کی فنڈنگ اور اس کے ذریعے کچھ ایسے لوگ جو ہمارے فارن میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے امجد ایوب مرزا صاحب جو یو کے بیسڈ ہیں، ان کا کوئی ایسے ثبوت اداروں کے پاس موجود آئے ہیں کہ جو کہ بھارتی فنڈنگ کے ذریعے اوورسیز کشمیری کو یکجا کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے عوام الناس سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسی جو من گڑت سوشل میڈیا کے اوپر جو پراپوگنڈا جاری ہے اس پہ کان نہ دھریں اور آزاد کشمیر کے لوگ جیسا کہ وہ ایک پرامن خطے کے پرامن باسی ہیں وہ ان باتوں پہ یقین نہ کریں اور جو ہمارا جو ڈیو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں شامل ہوں اور تاکہ ہماری ریاست کے اندر جو ایک پرامن فضا تھی وہ دوبارہ بحال ہو سکے. ابھی میں گزارش کروں گا اپنے کولیگ ڈی ایچ صاحب عرفان مسعود کشفی صاحب سے کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں اس میں بیان فرمائیں. جی شکریہ سیکرٹری صاحب اور میڈیا کے معزز نمائندگان کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. جیسے کہ سیکرٹری صاحب نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے، ان کے اشیاء خوردنوش کے جو ٹرکس ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا، حالانکہ جو مسلح جتھے ہیں ان کے جو کارندے ہیں وہ زبردستی لوٹ مار کرتے ہیں، روکتے ہیں ایسے ٹرکس کو جو آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مالکان ہیں ان ٹرکس کے اور جو ٹرانسپورٹ کمپنیز کے لوگ ہیں وہ کترا رہے ہیں یہاں آنے سے. اسی طرح جو ہمارے آزاد کشمیر کی حدود کے اندر خصوصاً پونچھ ڈویژن میں مختلف مقامات پر اس تنظیم کے جتھے اور کارندے وہ رکاوٹیں کھڑی کر کے عام عوام سے ان کی چاہے وہ کاروں پہ ہوں موٹر سائیکلز پہ ہوں ان کو روک رہے ہیں، ان سے کاغذات دستاویزات ان کی چیک کر رہے ہیں اور ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں. اس میں شہری بھی شامل ہیں، اس میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں. تو میں آن بہاف آف اے جے کے پولیس اپنے عوام کو یہ ری ایشورنس کرانا چاہتا ہوں کہ ہم ان قریب انشاءاللہ ان تمام ایسے چیدہ مقامات جہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے خوراک کی ترسیل کو روکا جا رہا ہے اس کو انشاءاللہ جلد کلیئر کر دیں گے اور جو ہے یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی. علاوہ ازیں جیسا کہ آپ سب کے نوٹس میں بھی ہے کہ 7 جون کو سی ایم ایچ راولا کوٹ کے مقام پر جب اسی تنظیم کے مسلح جتھوں نے قبضے کی کوشش کی اس پر اور وہاں پر عام مریضوں اور اس کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے زخمی تھے ان کے ساتھ جو بربریت کی گئی، اسی کے تسلسل میں جب اس قبضے کو چھڑانے کے لیے 7 جون کو آپریشن کیا گیا جس کے دوران 3 پولیس کے اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا اور پھر ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی، اس کے باوجود اس کو پروپیگنڈا ایسا کیا گیا جس سے عوام میں ایک غلط تاثر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح آپ نے نظر سے آپ کی گزرا بھی ہوگا کہ 15 جون کو ہمارے اسلام آباد پولیس کے ایک ASI جو اپنے والدہ کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے ان کو گن پوائنٹ پر روک کر اور ان کو تشدد کر کے اور ان سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اور تنظیم کے حق میں ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا گیا. پھر 25 جون کو اسلام آباد پولیس کا ایک اور اہلکار جو جنڈالا چیک پوسٹ کے قریب اس کو روک کر بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ اپنے والد کی وفات کے بعد ڈیوٹی پر واپس آ رہا تھا اور اس سے بھی گن پوائنٹ پر ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی. اسی طرح جو ہمارے مختلف واقعات اس دوران ہوئے اس میں پروپیگنڈے کی ایک آپ کو مثال اور شیئر کرتے جائیں کہ 4 جولائی کی صبح ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جیسے کوئی
ऑपरेशन हैवी किस्म का उस धरने के ऊपर किया गया है। हालांकि आज तक कोई उसकी एविडेंस कहीं शेयर नहीं की जा सकी, कोई एक वीडियो, कोई इसमें कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार कोई ऑपरेशन में, बल्कि ख़ुद ही उसमें अपनी जो है जाली फायरिंग की आवाज़ों के ज़रिए एक तासुर देने की कोशिश की गई, जिससे अवाम में खौफ और हरास फैलाना मकसद था। और ये उन्हीं के अपने मुसल्लह कारिंदे थे जिनके ज़रिए कार्रवाई डाली गई और इसके मुतल्लिक़ इदारे पहले ही खबरदार कर चुके थे। ये फिर 5 जुलाई को गुज़श्ता रोज़ आपने जैसे देखा डडियाल के मकाम पर, वहाँ पर इसी तंजीम के मुसल्लह कारिंदों ने 5 कानून नाफिज करने और सिक्योरिटी एहलकारों को ज़ख्मी किया है फायरिंग से। ये वाक़या कल पेश आया है। तो इन तमाम वाक़यात का आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि एक तो अवाम को ये कि झूठे प्रोपेगेंडे में मत आएँ, और दूसरा कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी इदारों के बिहाफ पे हम ये इस तंजीम की क़यादत को ये ख़बरदार भी करना चाहते हैं कि उनके पास अब वाहिद एक ही रास्ता बचा है कि वो अपने आप को कानून के हवाले करें और कानून इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इनके साथ डील करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। सेक्रेटरी इत्तलात का इस मौके पर कहना था कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी आने वाले इंतखाबात में रखना डालने की कोशिश कर रही है। इब्तदाई तौर पर अवामी एक्शन कमेटी का एजेंडा अवामी था और जो मसाइल थे उसको वफाकी हुकूमत ने एड्रेस किया और बिजली और आटे से मुतालिका जो मसाइल थे उनको हल किया गया। मगर अब ये कमेटी जो बज़ाहिर अवामी एजेंडा रखती थी उसने आहिस्ता आहिस्ता शरपसंदी का रास्ता इख्तियार कर लिया है और अवामी हुकूक के बजाय रियासती इदारों के खिलाफ बयानियाँ बनाने पर उसकी तवज्जो मरकूज हो गई है और बाकायदा बगावत पर उकसाने वाली तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है और ऐसे नारे जो रियासत मुखालिफ हैं वो सामने आ रहे हैं। पीटीवी न्यूज़ से जो जारी है जून से आनवर, जो आलमोस्ट कम वेश 1 महीना हो गया है, इसके दौरान इन्होंने अवामी हुकूक के नाम पे जो है ना वो बेशुमार ऐसी गैर कानूनी और पुरतशद्दद कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरा जो हो अमन व अमान है, वो हमारा बिज़नेस से लेके हर तरह की एक्टिविटी वो मुतासर हुई है और पूरी रियासत को प्रैक्टिकली इन्होंने इस बज़ाहिर पुरअमन तहरीक के नाम पर यरगमाल बनाया हुआ है। और इसी तरह उन्होंने इस धरने के दौरान हमारा जो पुंछ का बेल्ट है, सुदनोती का जो एरिया है, वहाँ के अंदर लोगों में खौफ और हरास पैदा करके लोगों की ज़िंदगी को प्रैक्टिकली अजीरन बना के रखा हुआ है। उसमें हमारे स्टूडेंट से लेके ज़िंदगी का हर शोबा जो है ना वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। और इस तहरीक के नतीजे में प्रैक्टिकली हमारे जो नौजवान हैं आज़ाद कश्मीर के, उनको हाथ से कलम और किताब छीन के उनके हाथ में डंडा थमा दिया गया है, जिसकी वजह से एक तहरीक जो एक अवामी हकूक़ की तहरीक थी इनिशियली, वो अब एक पुरतशद्दद और गैर कानूनी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और इसमें अभी जो रिसेंट जो उनकी अपडेट्स हैं वो आवाम को उकसा के पुरतशद्दद कार्रवाइयों के लिए लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पूरी रियासत और ख़ास तौर पर जो हमारा पुंछ का रीजन है वहाँ पे एक लोगों की ज़िंदगी को, लोगों की जो डे टू डे जो लाइफ है उसको अजीरन बना के रखा गया है। अभी हम कुछ वीडियो क्लिप्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको गोशगुजार करना चाहूँगा, जो आज तक की सूरत हाल है उसको एक्सप्लेन बेहतर कर सकेगी, और उसके बाद फिर हम दोबारा मेन स्लाइड्स की तरफ आएंगे। प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह इधर खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म होने की वैसे ही अफवाहें चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास राशन बहुत है, लोगों के लिए खुला लंगर लगातार जारी हो और ये आप ये देख सकते हैं।
होशियार रहना, होशियार। उन्नति महासभा के जड़े पाकिस्तान ने दिफा बसता इस आर्मी ने अंदर मौजूद है और आपने खून की दई का पाकिस्तान का दिफा करने हैं। मैं उन्नति महासभा उन्ना फौजिया की महासभा जेड़े मेरे रियासत जम्मू और कश्मीर में और केड़े वक्त का इंतजार कर रहे हैं। बगावत करो अपने मुल्क की जचो कि पूरे कश्मीरी इलेक्शन बाइकआउट का ऐलान करो। एक फैसला करो, मर्जी जी तहरीक है कि पूरे कश्मीरी तो इलेक्शन बाइकआउट का ऐलान करें। आसा इस गल नहीं छोटी दे रहे हैं कि सुदनोती ने कुछ पोलिंग स्टेशन पर कुछ छप्पी लुकी कुछ दफ्तर बड़ी तो अगर कुछ वोट शोट कास्ट करें तो कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं होने देना। पाकिस्तान के साथ थे, हम कल भी पाक फौज के साथ थे, हम आज भी पाक फौज के साथ हैं। मैं रियासत से मुतालबा फिर करता हूँ कि मैं अपने किसी पुलिस वाले भाई को शहीद होते हुए नहीं देख सकता, मैं अपने किसी फौजी भाई को शहीद होते हुए नहीं देख सकता। फिर फौरन इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको वहाँ से गिरफ्तार किया जाए। हम एक और डीएचओ कश्मीर में बनने देने की इजाज़त नहीं देंगे। जी, आपने मुलाजा फरमाया ये जो कुछ बेसिकली ये वीडियो क्लिप्स हैं जो इस वक्त की जो इस इंतशारी जो तहरीक है उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जो रियासत मुखालफ जो बयानिया और रियासत के अदारों के मुखालफ जो बयानिया उठाया जा रहा है, जो प्रमोट किया जा रहा है, उसके कुछ ही एग्जांपल्स और क्लिप्स आपने नोट फरमाए हैं। मैं जिस तरह पहले गुजारिश की कि रियासत के अंदर जितनी भी हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी थी, बिज़नेस की एक्टिविटी थी, वो सारी इस वक्त तक प्रैक्टिकली सिर्फ इन लोगों की इन सरगर्मियों की वजह से जैम हो चुकी है, जिसमें इस वक्त तक रियासत को 15 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान इस वक्त तक हो चुका है, जो कि इस जो हमारी छोटी सी रियासत है जिसके छोटे से वसाइल हैं उसके लिए एक खतीर रकम शुमार होती है। टैक्स और दूसरी चीज़ों का लॉस इसके अलावा है। इसके अलावा जो हमारा जो एक पीसफुल आज़ाद कश्मीर का पॉलिटिकल प्रोसेस था उसको इन्होंने इस वक्त रोकने की भरपूर कोशिश की हुई है और लोगों को इसके लिए प्रैक्टिकली उकसा भी रहे हैं हर जगह पे, हर लेवल पे जाके। अभी मैं थोड़ा सा गुजारिश कर दूं कि ये जो तहरीक थी इसका एक पस मंज़र क्या था और इसकी बैकग्राउंड क्या था। ये बेसिकली ये दुरुस्त बात है कि इनिशियल इसका जो तहरीक का आगाज़ हुआ था वो एक इसकी रूट्स बहुत पुरानी थी। जो कोविड आया, कोविड के नतीजे में जो कि महंगाई का सैलाब आया हुआ था, वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं था, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने इसके जो असरात थे वो उसके महसूस किए। तो जो तहरीक हमारी 2023 में उन असरात के नतीजे में महंगाई और कुछ हमारे जो बेसिक बुनियादी मसाइल के हवाले से थी वो शुरू हुई। इनिशियली इसका एक अवामी एजेंडा दुरुस्त तौर पे था जिसे कि रियासत पाकिस्तान ने और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बड़े अच्छे तरीके से रिकगनाइज़ करके एक रियासत जो माँ का किरदार होता है रियासत का वो अदा करते हुए वो मसाइल जो उनके थे, जैसे आटे का मसला था, सस्ते आटे का, उसको एड्रेस किया। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सस्ता तरीन आटा जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, और यही हाल बिजली का जो कि 3 रुपये के लगभग यूनिट के तौर पर, जो कि पाकिस्तान में किसी भी जगह नहीं है, वो एक तोहफे के तौर पे हमारे कश्मीरी भाइयों को, आज़ाद कश्मीर के भाइयों को रियासत ने प्रोवाइड किए। फिर ये कमेटी इनिशियल जिसका जो एजेंडा एक पुरअमन तहरीक का अवामी बज़ाहिर अवामी हकूक़ का एजेंडा था, इसने आस्ता आस्ता अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके इसमें कुछ ऐसे अनासर शामिल हो चुके हैं जिसमें हमारे सब नेशनल्स और जो नेशनलिस्ट अनासर हैं जिनका एजेंडा अलहदा से एक प्रोनाउंस एजेंडा रहा है कश्मीर के खुद मुख्तारी के हवाले से, वो भी
प्राइमा फेशियाई इसके अंदर शामिल हो चुके हैं और उसके बाद से इसकी तहरीक का जो सारा रुख है वो बेसिकली अवामी हकूक़ की बजाय किसी दूसरी तरफ पे शिफ्ट हो चुका है। उसमें पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ भी हैं, गैर कानूनी कार्रवाइयाँ भी हैं, रियासती अदारों के ख़िलाफ़ और जमहूरी प्रोसेस के ख़िलाफ़ एक बयान प्रॉपर एक मजबूत बयानिया बनाए जाने का एक जो तासर वो बिल्कुल गहरा और मजबूत हुआ है। फिर ये अवामी एक्शन कमेटी जो अभी कलअदम हो चुकी है, ये किसी भी सतह पे कहीं पे रजिस्टर्ड भी नहीं हुई और ये आस्ता आस्ता इस अपनी नॉन रजिस्ट्रेशन के स्टेटस को लेके आस्ता आस्ता इसने सिविल नाफरमानी और इवन बाकायदा बगावत पर उकसाने वाली एक तंजीम के तौर पर सामने आना शुरू हो गई है। और जब ये चीज़ इसकी ज़्यादा आगे बढ़ी है तो फिर इसमें नारे भी ऐसे इसमें शामिल होना शुरू हो गए जैसे गैर मुल्की गास्बो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, ये वतन जो जारी है जून से आनवर जो आलमोस्ट कम वेश 1 महीना हो गया है। इसके दौरान इन्होंने अवामी हकूक़ के नाम पे जो है ना वो बेशुमार ऐसी गैर कानूनी और पुरतशद्दद कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए हैं जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरा जो हो अमन व अमान है वो हमारा बिज़नेस से लेके हर तरह की एक्टिविटी वो मुतासर हुई है और पूरी रियासत को प्रैक्टिकली इन्होंने इस बज़ाहिर पुरअमन तहरीक के नाम पर यरगमाल बनाया हुआ है। और इसी तरह उन्होंने इस धरने के दौरान हमारा जो पुंछ का बेल्ट है, सुदनोती का जो एरिया है, वहाँ के अंदर लोगों में खौफ और हरास पैदा करके लोगों की ज़िंदगी को प्रैक्टिकली अजीरन बना के रखा हुआ है। उसमें हमारे स्टूडेंट से लेके ज़िंदगी का हर शोबा जो है ना वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। और इस तहरीक के नतीजे में प्रैक्टिकली हमारे जो नौजवान हैं आज़ाद कश्मीर के, उनको हाथ से कलम और किताब छीन के उनके हाथ में डंडा थमा दिया गया है, जिसकी वजह से एक तहरीक जो एक अवामी हकूक़ की तहरीक थी इनिशियली, वो अब एक पुरतशद्दद और गैर कानूनी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और इसमें अभी जो रिसेंट जो उनकी अपडेट्स हैं वो आवाम को उकसा के पुरतशद्दद कार्रवाइयों के लिए लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं और जिसकी वजह से पूरी रियासत और ख़ास तौर पर जो हमारा पुंछ का रीजन है वहाँ पे एक लोगों की ज़िंदगी को, लोगों की जो डे टू डे जो लाइफ है उसको अजीरन बना के रखा गया है। अभी हम कुछ वीडियो क्लिप्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको गोशगुजार करना चाहूँगा जो आज तक की सूरत हाल है उसको एक्सप्लेन बेहतर कर सकेगी और उसके बाद फिर हम दोबारा मेन स्लाइड्स की तरफ आएंगे। प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह इधर खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म होने की वैसे ही अफवाहें चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास राशन बहुत है, लोगों के लिए खुला लंगर लगातार जारी हो और ये आप ये देख सकते हैं। होशियार रहना, होशियार। उन्नति महासभा के चले पाकिस्तान ने दिफा बस्ता इस आर्मी ने अंदर मौजूद है। हम इसकी हिफाजत करेंगे, सोलतकारो सुन लो हम तुम्हारी मौत हैं। और इसी तरह जो हमारी रियासती अदारे और फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात, इनका एक बहुत ही प्रोनाउंस्ड एक बयानिए के तौर पे सामने आना शुरू हुए हैं। आज जो नारे बुलंद हो रहे हैं ये इस चीज़ का बड़ा वाज़िया सबूत है कि एक्शन कमेटी का असल एजेंडा इस वक्त क्या बन चुका है।
تو جیسے ایک بیانیہ ان کا یہ ابھی جو ان کے فارن میں بیٹھے ہوئے جو ان کے رہنما ہیں، بظاہر ان کے جو رہنما ہیں، وہ ابھی یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جس طرح سے 200 ملک دنیا کے اندر اور خود مختار ملک اس سے چھوٹے موجود ہیں، تو کشمیر کے اندر یہ آزاد کشمیر ایسا کیوں نہیں بن سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا ایجنڈا بیسیکلی اس وقت کیا ہے. اسی طرح پاکستانی فورسز کو غیر ملکی فورسز کہنا، جو ہماری اپنی فورسز ہیں، ان کو اگر غیر ملکی فورسز کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم کہے گی تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح منگلا کی بجلی کی ترسیل روکنے کا بھی ایک بیانیہ اور ایک نعرہ اور لوگوں کو اس کے ذریعے اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو تحریک عوامی حقوق کی جو تحریک تھی ایک منظم احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس نے دھرنوں، لانگ مارچ یا روڈ بلاکیٹس کے ذریعے لوگوں کی زندگی پریکٹیکلی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک لمبی سٹوری ہے. جب یہ ان کا پہلا جب دھرنا شروع ہوا اور سیکنڈ سٹیج پہ جب آیا تو مئی 2023 میں ان کے جو شر پسند عناصر تھے انہوں نے بے شمار ایسی پرتشدد کارروائیاں کی، جیسے جو ڈیال میں اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر پر حملہ کیا گیا اور اس کی سرکاری گاڑی کو نظر آتش کیا گیا. پھر اس کے بعد جب ان کا دوبارہ دوسرا لانگ مارچ ہوا صدارتی آرڈیننس کے خلاف نومبر 2024 میں، اس میں اسلام آباد پولیس کے ہمارے جو اہلکاران تھے ان کو یرغمال بنا کر ان کی وردیاں اتار کر ان کو لٹکائی گئیں. پھر اسی طرح سمبالیکلی اس مارچ کے دوران ٹمبر کا ڈنڈا جو تھا وہ ایسے طریقے سے متعارف کرایا گیا کہ جو تشدد کے عناصر کو یا تشدد کی علامت کے طور پر وہ ایک ظاہر کیا گیا. اسی طرح چمیاٹی میں دیر کوٹ کے مقام پر اسسٹنٹ کمشنر امجد قادر صاحب کو جو ہے وہ خنجر کے وار کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی. ایس پی ہمارے جو باغ کے تھے ریاض مغل صاحب، ان سمیت دیگر اہلکاروں کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسی طرح بے شمار اور ایسے تشدد کے واقعات تھے جو یہ واضح طور پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ تنظیم اس وقت پرامن عوامی حقوق کی تحریک کی بجائے ایک پرتشدد اور غیر قانونی تحریک کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے. ابھی جو ریسنٹ ان کی کارروائیاں جاری ہیں تحریک کی، اس میں کالعدم تحریک نے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے بے شمار جگہوں پہ روڈ بلاکٹس کیے ہیں، درخت گرا کر راستے بند کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور اس کے علاوہ اشیاء خورد و نوش کی جو گاڑیاں پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر میں انٹر ہوتی ہیں ان کو روک کر اشیاء خورد و نوش کی ایک مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں لوگوں کو اشیاء خورد و نوش مہنگے داموں پر ملنے کی شکایات بھی جو ہے نا وہ زبان زد عام ہے. اور اس کی براہ راست ذمہ داری اس جو احتجاجی تحریک اور احتجاجی دھرنے اور اس کے نتیجے میں جو ایکشنز ہو رہے ہیں اس پہ عائد ہو رہی ہے. کہ بیسیکلی آپ یہ اس حد تک آ چکے ہیں کہ ان نے ہیومن شیلڈ کے طور پہ لوگوں کو یوز کرنا بھی شروع کیا ہے. جیسے آپ یہ شکایات ہیں آپ نے دیکھے ہوگا کہ واضح طور پہ فوٹنگز موجود ہیں کہ بچوں کو اور پرٹیکولرلی خواتین کو ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ انس کے اندر لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، جو کہ ایک خطرناک بات بھی ہے اور اس کے جو آگے جو اثرات ہو سکتے ہیں وہ برے ہیں، بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں. ریسنٹلی ہجیرہ میں احتجاجی تحریک کے انہی جو نمائندگان ہیں اور ان کے جو اہلکاران ہیں انہوں نے جبراً سڑک اور بازار کو بند کرانے کی کوشش کی ہے، جس کو انتظامیہ نے اور سیکیورٹی فورسز نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اسے ٹیکل کیا اور ان راستوں کو دوبارہ اوپن کروایا ہے. میں گزارش کروں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پہ ہمارے راولہ کوٹ اور پونچھ بیلٹ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پرامن لوگ ہیں اور وہ بہادر لوگ ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف کبھی بھی ان کا کوئی ایکشن، کبھی بھی ان کی ایک جدوجہد کی ایک ہسٹری ہے، وہ ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف کبھی کوئی اس طرح کا کوئی بیانیہ یا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. یہ بالکل کچھ تھوڑے گمراہ کن ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ایک ایجنڈے کے ذریعے
नौजवान नस्ल को, हमारे कुछ मासूम लोगों को गुमराह किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर की अक्सरियती आबादी और मेजर जो एक वाज़ह जो अक्सरियत है वो एक पुरअमन शहरी के तौर पे, पुरअमन लोगों के तौर पे रहने की हमेशा से ख्वाहिशमंद और दाई रही है। चीज़ें जो की हैं उसमें कलअदम कमेटी ने मस्जिदों के तकद्दुस को पामाल किया है और अपने मज़मूम मकासद के लिए, ऐलानात के लिए के प्लेटफार्म के तौर पे उन्हें यूज़ करना भी शुरू किया है। फिर सोशल मीडिया के ज़रिए झूठी अफवाहें और झूठा प्रोपेगेंडा और एआई के ज़रिए झूठी इस तरह की वीडियोस पोस्ट करके और पुरानी डेट्स की, पुरानी वीडियोस को कॉपी पेस्ट करके ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कि एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म एहतिजाजी तहरीक जो है ना वो किसी लेवल पे जा रही हो। ऐसी कोई हकीकत ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। ये जो एजेंडा था बेसिकली, अब जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि जब तक ये अवामी हकूक़ की तहरीक थी उस वक्त तक रियासत ने इसको एक माँ का किरदार अदा करते हुए उसे ड्यूली रिकगनाइज़ किया और जिस हद तक इन मुतालबात को एड्रेस किया जा सकता था वो उससे किया। लेकिन अब जो रियासती अदारों के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं कि यहाँ पे गैर मुल्की अनासर की फंडिंग और उसके ज़रिए कुछ ऐसे लोग जो हमारे फॉरेन में बैठे हुए हैं, जैसे अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब जो यूके बेस्ड हैं, उनका कोई ऐसे सबूत अदारों के पास मौजूद आए हैं कि जो कि भारतीय फंडिंग के ज़रिए ओवरसीज़ कश्मीरी को यकजा करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अवाम नाज से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसी जो मन गढ़ंत सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा जारी है उस पर कान ना धरें और आज़ाद कश्मीर के लोग जैसा कि वो एक पुरअमन खित्ते के पुरअमन बासी हैं वो इन बातों पे यकीन ना करें और जो हमारा जो ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें शामिल हों और ताकि हमारी रियासत के अंदर जो एक पुरअमन फ़ज़ा थी वो दोबारा बहाल हो सके। अभी मैं गुजारिश करूँगा अपने कोलीग DH साहब इरफान मसूद कशफी साहब से कि वो सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीज़ें इसमें बयान फरमाएं। जी शुक्रिया सेक्रेटरी साहब और मीडिया के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदगान की तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया। जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने आपको एक ओवरव्यू दिया है, उनके अशिया खुर्दनोश के जो ट्रक्स हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा। हालांकि जो मुसल्लह जत्थे हैं, इनके जो कारिंदे हैं वो ज़बरदस्ती लूट मार करते हैं, रोकते हैं ऐसे ट्रक्स को जो आते हैं, जिसकी वजह से जो मालिकान हैं उन ट्रक्स के और जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के लोग हैं वो कतरा रहे हैं यहाँ आने से। इसी तरह जो हमारे आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर खुसूसन पुंछ डिवीज़न में मुख्तलिफ़ मकामात पर इस तंजीम के जत्थे और कारिंदे वो रुकावटें खड़ी करके आम आवाम से उनकी चाहे वो कारों पे हों, मोटरसाइकिल्स पे हों, उनको रोक रहे हैं, उनसे कागजात दस्तावेज़ात उनकी चेक कर रहे हैं और उनको तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं। उसमें शहरी भी शामिल हैं, उसमें सरकारी मुलाज़िमीन भी शामिल हैं और दीगर लोग भी शामिल हैं। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ AG के पुलिस अपनी आवाम को ये रीअश्योरेंस कराना चाहता हूँ कि हम अनकरीब इंशाअल्लाह इन तमाम ऐसे मकामात जहाँ पर रुकावटें खड़ी करके खुराक की तरसील को रोका जा रहा है, इसको इंशाल्लाह जल्द क्लियर कर देंगे। और जो है ये रुकावट जैसा कि आप 7 जून रोड के मकाम पर उनके कब्ज़े की कोशिश की, उस पर आम मरीज़ों और इस कानून नाफिज करने वाले ज़ख्मी थे, उनके साथ जो बर्बरियत की गई, उसी के तसलसल में जब उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए 7 जून को ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 3 पुलिस के एहलकारों को शहीद कर दिया गया और फिर उनकी लाशों की बेहुरमती भी की गई। उसके बावजूद उसको प्रोपेगेंडा ऐसा किया गया जिससे अवाम में एक गलत तासुर और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसी तरह आपने नज़र से आपकी गुजरा भी होगा कि 15 जून को हमारे इस्लामाबाद पुलिस के एक ASI जो अपने वालदा के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे, उनको गन पॉइंट पर रोक कर और उनको तशद्दुद करके और उनसे कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ और तंजीम के हक़ में वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया। फिर 25 जून को इस्लामाबाद पुलिस का एक और एहलकार जो जंडाला चेक पोस्ट के करीब, उसको रोक कर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद ड्यूटी पर वापस आ रहा था और उससे भी गन पॉइंट पर
ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی. اسی طرح جو ہمارے مختلف واقعات اس دوران ہوئے اس میں پروپیگنڈے کی ایک آپ کو مثال اور شیئر کرتے جائیں کہ 4 جولائی کی صبح ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جیسے کوئی آپریشن ہیوی قسم کا اس دھرنے کے اوپر کیا گیا ہے. حالانکہ آج تک کوئی اس کی ایویڈنس کہیں شیئر نہیں کی جا سکی. کوئی ایک ویڈیو کوئی اس میں قانون نافذ کرنے والے اور سیکورٹی اداروں کے اہلکار کوئی آپریشن میں، بلکہ خود ہی اس میں اپنی جو ہے جعلی فائرنگ کی آوازوں کے ذریعے ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا مقصد تھا. اور یہ انہی کے اپنے مسلح کارندے تھے جن کے ذریعے کارروائی ڈالی گئی اور اس کے متعلق ادارے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے. یہ پھر 5 جولائی کو گزشتہ روز آپ نے جیسے دیکھا ڈڈیال کے مقام پر، وہاں پر اسی تنظیم کے مسلح کارندوں نے 5 قانون نافذ کرنے اور سیکورٹی اہلکاروں کو زخمی کیا ہے فائرنگ سے. یہ واقعہ کل پیش آیا ہے. تو ان تمام واقعات کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو عوام کو یہ کہ جھوٹے پروپیگنڈے میں مت آئیں، اور دوسرا قانون نافذ کرنے والے اور سیکورٹی اداروں کے بہاف پہ ہم یہ اس تنظیم کی قیادت کو یہ خبردار بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، انصاف کے تقاضوں کے مطابق ڈیل کرے گا. آپ سب ناظرین، سیکرٹری اطلاعات اور ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس کی نیوز کانفرنس آپ سن رہے تھے. سیکرٹری اطلاعات کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی آنے والے انتخابات میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. ابتدائی طور پر عوامی ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا عوامی تھا اور جو مسائل تھے اس کو وفاقی حکومت نے ایڈریس کیا اور بجلی اور آٹے سے متعلقہ جو مسائل تھے ان کو حل کیا گیا. مگر اب یہ کمیٹی جو بظاہر عوامی ایجنڈا رکھتی تھی اس نے آہستہ آہستہ شرپسندی کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور عوامی حقوق کے بجائے ریاستی اداروں کے خلاف بیانیہ بنانے پر اس کی توجہ مرکوز ہو گئی ہے اور باقاعدہ بغاوت پر اکسانے والی تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے اور ایسے نعرے جو ریاست مخالف ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. درست ہر وقت بر وقت. اس کی حفاظت کریں گے. سہولت کارو سن لو ہم تمہاری موت ہیں. اور اسی طرح جو ہماری ریاستی ادارے اور فوج کے خلاف اس طرح کے بیانات ان کا ایک بہت ہی پروناؤنسڈ ایک بیانیے کے طور پہ سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. آج جو نعرے بلند ہو رہے ہیں یہ اس چیز کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ ایکشن کمیٹی کا اصل ایجنڈا اس وقت کیا بن چکا ہے. تو جیسے ایک بیانیہ ان کا یہ ابھی جو ان کے فارن میں بیٹھے ہوئے جو ان کے رہنما ہیں، بظاہر ان کے جو رہنما ہیں، وہ ابھی یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جس طرح سے 200 ملک دنیا کے اندر اور خود مختار ملک ان سے چھوٹے موجود ہیں تو کشمیر کے اندر یہ آزاد کشمیر ایسا کیوں نہیں بن سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا ایجنڈا بیسیکلی اس وقت کیا ہے. اسی طرح پاکستانی فورسز کو غیر ملکی فورسز کہنا، جو ہماری اپنی فورسز ہیں ان کو اگر غیر ملکی فورسز کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم کہے گی تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح منگلا کی بجلی کی ترسیل روکنے کا بھی ایک بیانیہ اور ایک نعرہ اور لوگوں کو اس کے ذریعے اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو تحریک عوامی حقوق کی جو تحریک تھی ایک منظم احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اس نے دھرنوں، لانگ مارچ کے لیے روڈ بلاکیٹس کے ذریعے لوگوں کی زندگی پریکٹیکلی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک لمبی سٹوری ہے. جب یہ ان کا پہلا جب دھرنا شروع ہوا اور سیکنڈ سٹیج پہ جب آیا تو مئی 2023 میں ان کے جو شرط پسند عناصر تھے انہوں نے بے شمار ایسی پرتشدد کارروائیاں کی، جیسے جو ڈیال میں اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر پر حملہ کیا گیا اور اس کی سرکاری گاڑی کو نظر آتش کیا گیا. پھر اس کے بعد جب ان کا دوبارہ دوسرا لانگ مارچ ہوا صدارتی آرڈیننس کے خلاف نومبر 2024 میں، اس میں اسلام آباد پولیس کے ہمارے جو اہلکاران تھے ان کو یرغمال بنا کر ان کی وردیاں اتار کر ان کو لٹکائی گئیں. پھر اسی طرح
سمبالکلی اس مارچ کے دوران ٹمبر کا ڈنڈا جو تھا وہ ایسے طریقے سے متعارف کرایا گیا کہ جو تشدد کے عناصر کو یا تشدد کی علامت کے طور پر وہ ایک ظاہر کیا گیا. اسی طرح چمیاٹی میں دیر کوٹ کے مقام پر اسسٹنٹ کمشنر امجد قادر صاحب کو جو ہے وہ خنجر کے وار کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی. ایس پی ہمارے جو ریاض مغل صاحب ان سمیت دیگر اہلکاروں کو مدد کا نشانہ بنا. طرح بے شمار اور ایسے تشدد کے واقعات تھے جو یہ واضح طور پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ تنظیم اس وقت پرامن عوامی حقوق کی تحریک کی بجائے ایک پرتشدد اور غیر قانونی تحریک کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے. ابھی جو ریسنٹ ان کی کارروائیاں جاری ہیں تحریک کی، اس میں کالعدم تحریک نے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے بے شمار جگہوں پہ روڈ بلاکٹس کیے ہیں، درخت گرا کر راستے بند کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور اس کے علاوہ اشیاء خورد و نوش کی جو گاڑیاں پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر میں انٹر ہوتی ہیں، ان کو اشیاء خورد و نوش کی ایک مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں لوگوں کو اشیاء خورد و نوش مہنگے داموں پر ملنے کی شکایات بھی جو ہے نا وہ زبان زد عام ہے. اور اس کی براہ راست ذمہ داری اس جو احتجاجی تحریک اور احتجاجی دھرنے اور اس کے نتیجے میں جو ایکشنز ہو رہے ہیں اس پہ عائد ہو رہی ہے. کہ بیسیکلی آپ یہ اس حد تک آ چکے ہیں کہ ان ہیومن شیلڈ کے طور پہ لوگوں کو یوز کرنا بھی شروع کیا ہے. جیسے آپ یہ شکایات ہیں آپ نے دیکھے ہوگا کہ واضح طور پہ فوٹنگز موجود ہیں کہ بچوں کو اور پرٹیکولرلی خواتین کو ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ ان کے اندر لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، جو کہ ایک خطرناک بات بھی ہے اور اس کے جو آگے جو اثرات ہو سکتے ہیں وہ برے ہیں، بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں. ریسنٹلی ہجیرہ میں احتجاجی تحریک کے انہی جو نمائندگان ہیں اور ان کے جو اہلکاران ہیں انہوں نے جبراً سڑک اور بازار کو بند کرانے کی کوشش کی ہے، جس کو انتظامیہ نے اور سیکیورٹی فورسز نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اسے ٹیکل کیا اور ان راستوں کو دوبارہ اوپن کروایا ہے. میں گزارش کروں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پہ ہمارے راولہ کوٹ اور پونچھ بیلٹ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پرامن لوگ ہیں اور وہ بہادر لوگ ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف کبھی بھی ان کا کوئی ایکشن، کبھی بھی ان کی ایک جدوجہد کی ایک ہسٹری ہے، وہ ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف کبھی کوئی اس طرح کا کوئی بیانیہ یا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. یہ بالکل کچھ تھوڑے گمراہ کن ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ایک ایجنڈے کے ذریعے نوجوان نسل کو، ہمارے کچھ معصوم لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. آزاد کشمیر کی اکثریتی آبادی اور میجر جو ایک واضح جو اکثریت ہے وہ ایک پرامن شہری کے طور پہ، پرامن لوگوں کے طور پہ رہنے کی ہمیشہ سے خواہش مند اور داعی رہی ہے. چیزیں جو کی ہیں اس میں کالعدم کمیٹی نے مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا ہے اور اپنے مضموم مقاصد کے لیے، اعلانات کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پہ انہیں یوز کرنا بھی شروع کیا ہے. پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی افواہیں اور جھوٹا پراپیگنڈا اور اے آئی کے ذریعے جھوٹی اس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کر کے اور پرانی ڈیٹس کی پرانی ویڈیوز کو کاپی پیسٹ کر کے ایسا پراپیگنڈا کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ ایک بہت بڑی منظم احتجاجی تحریک جو ہے نا وہ کسی لیول پہ جا رہی ہو. ایسی کوئی حقیقت گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے. یہ جو ایجنڈا تھا بیسیکلی، اب جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ جب تک یہ عوامی حقوق کی تحریک تھی اس وقت تک ریاست نے اس کو ایک ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے ڈیولی ریکگنائز کیا اور جس حد تک ان مطالبات کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا وہ اسے کیا. لیکن اب جو ریاستی اداروں کے پاس کریڈیبل انفارمیشنز ہیں، ایسی انفارمیشن موجود ہیں کہ یہاں پہ غیر ملکی عناصر کی فنڈنگ اور اس کے ذریعے کچھ ایسے لوگ جو ہمارے فارن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے امجد ایوب مرزا صاحب جو یو کے بیسڈ ہیں، ان کا کوئی ایسے ثبوت اداروں کے پاس موجود آئے ہیں کہ جو کہ بھارتی فنڈنگ کے ذریعے اوورسیز کشمیری کو یکجا کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے عوام الناس سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسی جو من گڑت سوشل میڈیا کے اوپر جو پراپیگنڈا جاری ہے اس پہ کان نہ دھریں اور آزاد کشمیر کے لوگ جیسا کہ وہ ایک پرامن خطے کے پرامن باسی ہیں وہ ان باتوں پہ یقین نہ کریں اور جو ہمارا جو ڈیو پولیٹیکل پروسیس ہے
اس میں شامل ہوں اور تاکہ ہماری ریاست کے اندر جو ایک پرامن فضا تھی وہ دوبارہ بحال ہو سکے۔ ابھی میں گزارش کروں گا اپنے کولیگ ڈی ایچ صاحب عرفان مسعود کشفی صاحب سے کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں اس میں بیان فرمائیں۔ جی شکریہ سیکرٹری صاحب، اور میڈیا کے معزز نمائندگان کی تشریف آوری کا بھی شکریہ۔ جیسے کہ سیکرٹری صاحب نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے، ان کے اشیاء خوردنوش کے جو ٹرکس ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا، حالانکہ جو مسلح جتھے ہیں ان کے جو کارندے ہیں وہ زبردستی لوٹ مار کرتے ہیں، روکتے ہیں ایسے ٹرکس کو جو آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مالکان ہیں ان ٹرکس کے اور جو ٹرانسپورٹ کمپنیز کے لوگ ہیں وہ کترا رہے ہیں یہاں آنے سے۔ اسی طرح جو ہمارے آزاد کشمیر کی حدود کے اندر خصوصاً پونچھ ڈویژن میں مختلف مقامات پر اس تنظیم کے جتھے اور کارندے وہ رکاوٹیں کھڑی کر کے عام عوام سے ان کی چاہے وہ کاروں پہ ہوں، موٹر سائیکلز پہ ہوں، ان کو روک رہے ہیں، ان سے کاغذات دستاویزات ان کی چیک کر رہے ہیں اور ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ اس میں شہری بھی شامل ہیں، اس میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ تو میں آن بہاف آف اے جے کے پولیس اپنے عوام کو یہ ری ایشورنس کرانا چاہتا ہوں کہ ہم ان قریب انشاءاللہ ان تمام ایسے چیدہ مقامات جہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے خوراک کی ترسیل کو روکا جا رہا ہے، اس کو انشاءاللہ جلد کلیئر کر دیں گے اور جو ہے یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں جیسا کہ آپ سب کے نوٹس میں بھی ہے کہ 7 جون کو سی ایم ایچ راولہ کوٹ کے مقام پر جب اسی تنظیم کے مسلح جتھوں نے قبضے کی کوشش کی اس پر، اور وہاں پر عام مریضوں اور اس کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے زخمی تھے ان کے ساتھ جو بربریت کی گئی، اسی کے تسلسل میں جب اس قبضے کو چھڑانے کے لیے 7 جون کو آپریشن کیا گیا، جس کے دوران 3 پولیس کے اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا اور پھر ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی، اس کے باوجود اس کو پروپیگنڈا ایسا کیا گیا جس سے عوام میں ایک غلط تاثر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح آپ نے نظر سے آپ کی گزرا بھی ہوگا کہ 15 جون کو ہمارے اسلام آباد پولیس کے ایک ASI جو اپنے والدہ کی جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، ان کو گن پوائنٹ پر روک کر اور ان کو تشدد کر کے اور ان سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اور تنظیم کے حق میں ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا گیا۔ پھر 25 جون کو اسلام آباد پولیس کا ایک اور اہلکار جو جنڈالا چیک پوسٹ کے قریب، اس کو روک کر بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ اپنے والد کی وفات کے بعد ڈیوٹی پر واپس آ رہا تھا اور اس سے بھی گن پوائنٹ پر ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی۔ اسی طرح جو ہمارے مختلف واقعات اس دوران ہوئے، اس میں پروپیگنڈے کی ایک آپ کو مثال اور شیئر کرتے جائیں کہ 4 جولائی کی صبح ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جیسے کوئی آپریشن ہیوی قسم کا اس دھرنے کے اوپر کیا گیا ہے، حالانکہ آج تک کوئی اس کی ایویڈنس کہیں شیئر نہیں کی جا سکی، کوئی ایک ویڈیو، کوئی اس میں قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکار کوئی آپریشن میں، بلکہ خود ہی اس میں اپنی جو ہے جعلی فائرنگ کی آوازوں کے ذریعے ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی، جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا مقصد تھا، اور یہ انہی کے اپنے مسلح کارندے تھے جن کے ذریعے یہ کارروائی ڈالی گئی اور اس کے متعلق ادارے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے۔ یہ پھر 5 جولائی کو گزشتہ روز آپ نے جیسے دیکھا ڈڈیال کے مقام پر، وہاں پر اسی تنظیم کے مسلح کارندوں نے 5 قانون نافذ کرنے اور سیکورٹی اہلکاروں کو زخمی کیا ہے فائرنگ سے۔ یہ واقعہ کل پیش آیا ہے۔ تو ان تمام واقعات کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو عوام کو یہ کہ جھوٹے پروپیگنڈے میں مت آئیں، اور دوسرا قانون نافذ کرنے والے اور سیکورٹی اداروں کے بہاف پہ ہم یہ اس تنظیم کی قیادت کو یہ خبردار بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اب واحد ایک ہی راستہ بچا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں اور قانون انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، سیکرٹری اطلاعات اور ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس کی نیوز کانفرنس آپ سن رہے تھے۔ سیکرٹری اطلاعات کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی آنے والے انتخابات میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابتدائی طور پر عوامی ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا عوامی تھا اور جو مسائل تھے اس کو وفاقی حکومت نے ایڈریس کیا اور بجلی اور آٹے سے متعلقہ جو مسائل تھے ان کو حل کیا گیا، مگر اب یہ کمیٹی جو بظاہر عوامی ایجنڈا رکھتی تھی اس نے آہستہ آہستہ شرپسندی کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور عوامی حقوق کے بجائے ریاستی اداروں کے خلاف بیانیہ بنانے پر اس کی توجہ
مرکوز ہو گئی ہے اور باقاعدہ بغاوت پر اکسانے والی تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے اور ایسے نعرے جو ریاست مخالف ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے، سہولت کارو سن لو ہم تمہاری موت ہیں، اور اسی طرح جو ہماری ریاستی ادارے اور فوج کے خلاف اس طرح کے بیانات، ان کا ایک بہت ہی پروناؤنسڈ ایک بیانیے کے طور پہ سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ آج جو نعرے بلند ہو رہے ہیں یہ اس چیز کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ ایکشن کمیٹی کا اصل ایجنڈا اس وقت کیا بن چکا ہے۔ تو جیسے ایک بیانیہ ان کا یہ ابھی جو ان کے فارن میں بیٹھے ہوئے جو ان کے رہنما ہیں، بظاہر ان کے جو رہنما ہیں، وہ ابھی یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جس طرح سے 200 ملک دنیا کے اندر اور خود مختار ملک ان سے چھوٹے موجود ہیں تو کشمیر کے اندر یا آزاد کشمیر ایسا کیوں نہیں بن سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا ایجنڈا بیسیکلی اس وقت کیا ہے۔ اسی طرح پاکستانی فورسز کو غیر ملکی فورسز کہنا، جو ہماری اپنی فورسز ہیں، ان کو اگر غیر ملکی فورسز کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم کہے گی تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح منگلا کی بجلی کی ترسیل روکنے کا بھی ایک بیانیہ اور ایک نعرہ اور لوگوں کو اس کے ذریعے اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو تحریک عوامی حقوق کی جو تحریک تھی ایک منظم احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس نے دھرنوں، لانگ مارچ کے لیے روڈ بلاکیٹس کے ذریعے لوگوں کی زندگی پریکٹیکلی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک لمبی سٹوری ہے۔ جب یہ ان کا پہلا جب دھرنا شروع ہوا اور سیکنڈ سٹیج پہ جب آیا تو مئی 2023 میں ان کے جو شر پسند عناصر تھے انہوں نے بے شمار ایسی پرتشدد کارروائیاں کی، جیسے جو ڈیال میں اسسٹنٹ کمیشنر کے دفتر پر حملہ کیا گیا اور اس کی سرکاری گاڑی کو نظر آتش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا دوبارہ دوسرا لانگ مارچ ہوا صدارتی آرڈیننس کے خلاف نومبر 2024 میں، اس میں اسلام آباد پولیس کے ہمارے جو اہلکاران تھے ان کو یرغمال بنا کر ان کی وردیاں اتار کر ان کو لٹکائی گئیں۔ پھر اسی طرح سمبالیکلی اس مارچ کے دوران ٹمبر کا ڈنڈا جو تھا وہ ایسے طریقے سے متعارف کرایا گیا کہ جو تشدد کے عناصر کو یا تشدد کی علامت کے طور پر وہ ایک ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح چمیاٹی میں دیر کوٹ کے مقام پر اسسٹنٹ کمشنر امجد قادر صاحب کو جو ہے وہ خنجر کے وار کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایس پی ہمارے جو باغ کے تھے ریاض مغل صاحب، ان سمیت دیگر اہلکاروں کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح بے شمار اور ایسے تشدد کے واقعات تھے جو یہ واضح طور پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ تنظیم اس وقت پرامن عوامی حقوق کی تحریک کی بجائے ایک پرتشدد کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے۔ ابھی جو ریسنٹ ان کی کارروائیاں جاری ہیں تحریک کی، اس میں کالعدم تحریک نے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے بے شمار جگہوں پہ روڈ بلاکٹس کیے ہیں، درخت گرا کر راستے بند کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اشیاء خورد و نوش کی جو گاڑیاں پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر میں انٹر ہوتی ہیں ان کو روک کر اشیاء خورد و نوش کی ایک مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں لوگوں کو اشیاء خورد و نوش مہنگے داموں پر ملنے کی شکایات بھی جو ہے نا وہ زبان زد عام ہے، اور اس کی براہ راست ذمہ داری اس جو احتجاجی تحریک اور احتجاجی دھرنے اور اس کے نتیجے میں جو ایکشنز ہو رہے ہیں اس پہ عائد ہو رہی ہے کہ بیسیکلی آپ یہ اس حد تک آ چکے ہیں کہ ان ہیومن شیلڈ کے طور پہ لوگوں کو یوز کرنا بھی شروع کیا ہے۔ جیسے آپ یہ شکایات ہیں آپ نے دیکھے ہوگا کہ واضح طور پہ فوٹنگز موجود ہیں کہ بچوں کو اور پرٹیکولرلی خواتین کو ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ انس کے اندر لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، جو کہ ایک خطرناک بات بھی ہے، اور اس کے جو آگے جو اثرات ہو سکتے ہیں وہ برے ہیں، بہت
نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ریسنٹلی ہجیرہ میں احتجاجی تحریک کے انہی جو نمائندگان ہیں اور ان کے جو اہلکاران ہیں انہوں نے جبراً سڑک اور بازار کو بند کرانے کی کوشش کی ہے، جس کو انتظامیہ نے اور سیکیورٹی فورسز نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اسے ٹیکل کیا اور ان راستوں کو دوبارہ اوپن کروایا ہے۔ میں گزارش کروں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پہ ہمارے اور پونچھ بیلٹ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پرامن لوگ ہیں اور وہ بہادر لوگ ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف کبھی بھی ان کا کوئی ایکشن، کبھی بھی ان کی ایک جدوجہد کی ایک ہسٹری ہے، وہ ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف کبھی کوئی اس طرح کا کوئی بیانیہ یا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ یہ بالکل کچھ تھوڑے گمراہ کن ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ایک ایجنڈے کے ذریعے نوجوان نسل کو، ہمارے کچھ معصوم لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر اور میجر جو ایک واضح جو اکثریت ہے وہ ایک پرامن شہری کے طور پہ، پرامن لوگوں کے طور پہ رہنے کی ہمیشہ سے خواہش مند اور دائی رہی ہے۔ چیزیں جو کی ہیں اس میں کالعدم کمیٹی نے مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے، اعلانات کے لیے کہ پلیٹ فارم کے طور بھی شروع کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی افواہیں اور جھوٹا پراپیگنڈا اور اے آئی کے ذریعے جھوٹی اس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کر کے اور پرانی ڈیٹس کی پرانی ویڈیوز کو کاپی پیسٹ کر کے ایسا پروپیگنڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ ایک بہت بڑی منظم احتجاجی تحریک وہ کسی لیول پہ جا رہی ہو۔ ایسی کوئی حقیقت گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے۔ یہ جو ایجنڈا تھا بیسیکلی، اب جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ جب تک یہ عوامی حقوق کی تحریک تھی اس وقت تک ریاست نے اس کو ایک ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے ڈیولی ریکگنائز کیا اور جس حد تک ان مطالبات کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا وہ اسے کیا۔ لیکن اب جو ریاستی اداروں کے پاس کریڈیبل انفارمیشنز ہیں، ایسی انفارمیشن مجھے غیر ملکی عناصر کی فنڈنگ اور اس کے ذریعے کچھ ایسے لوگ جو ہمارے فارن میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے امجد ایوب مرزا صاحب جو یو کے بیسڈ ہیں، ان کا کوئی ایسے ثبوت اداروں کے پاس موجود آئے ہیں کہ جو کہ بھارتی فنڈنگ کے ذریعے اوورسیز کشمیری کو یکجا کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے عوام الناس سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسی جو من گڑت سوشل میڈیا کے اوپر جو پروپیگنڈا جاری ہے اس پہ کان نہ دھریں اور آزاد ایسا کہ وہ ایک پرامن خطے کے پرامن باسی ہیں، وہ ان باتوں پہ یقین نہ کریں اور جو ہمارا جو ڈیو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں شامل ہوں، اور تاکہ ہماری ریاست کے اندر جو ایک پرامن فضا تھی وہ دوبارہ بحال ہو سکے۔ ابھی میں گزارش کروں گا اپنے کولیگ ڈی ایچ صاحب عرفان مسعود کشفی صاحب سے کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے شکریہ سیکرٹری صاحب، اور میڈیا کے معزز نمائندگان کی تشریف آوری کا بھی شکریہ۔ جیسے کہ سیکرٹری صاحب اوور ویو دیا ہے، ان کے اشیاء خوردنوش کے ان کو نہیں آنے دیا جائے۔ جو مسلح جتھے ہیں، ان کے جو کارندے ہیں وہ زبردستی لوٹ مار کرتے ہیں، روکتے ہیں ایسے ٹرکس کو جو آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مالکان ہیں ان ٹرکس کے اور جو ٹرانسپورٹ کمپنیز کے لوگ ہیں وہ کترا رہے ہیں یہاں آنے سے۔ اسی طرح جو ہمارے آزاد کشمیر کی حدود کے اندر خصوصاً پونچھ ڈویژن میں مختلف مقامات پر اس تنظیم کے جتھے اور کارندے وہ رکاوٹیں کھڑی کر کے عام عوام سے ان کی چاہے وہ کاروں پہ ہوں، موٹر سائیکلز پہ ہوں، ان کو روک رہے ہیں، ان سے کاغذات دستاویزات ان کی چیک کر رہے ہیں اور ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ اس میں شہری بھی شامل ہیں، اس میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ تو میں آن بہاف آف اے جے کے پولیس اپنے عوام کو یہ ری ایشورنس کرانا چاہتا ہوں کہ ہم عنقریب انشاءاللہ ان تمام ایسے چیدہ مقامات جہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے خوراک کی ترسیل کو روکا جا رہا ہے، اس کو انشاءاللہ جلد کلیئر کر دیں گے اور جو ہے یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں جیسا کہ آپ سب کے نوٹس میں بھی ہے کہ 7 جون کو سی ایم ایچ راولہ کوٹ کے مقام پر جب اسی تنظیم کے مسلح جتھوں نے قبضے کی کوشش کی اس پر، اور وہاں پر عام مریضوں اور اس کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے زخمی تھے ان کے ساتھ جو بربریت کی گئی،
उसी के तसलसल में जब उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए 7 जून को ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 3 पुलिस के एहलकारों को शहीद कर दिया गया और फिर उनकी लाशों की बेहुरमती भी की गई, उसके बावजूद उसको प्रोपेगेंडा ऐसा किया गया जिससे अवाम में एक गलत तासुर और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसी तरह आपने नज़र से आपकी गुजरा भी होगा कि 15 जून को हमारे इस्लामाबाद पुलिस के एक ASI जो अपने वालदा के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे, उनको गन पॉइंट पर रोक कर और उनको तशद्दुद करके और उनसे कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ और तंजीम के हक़ में वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया। फिर 25 जून को इस्लामाबाद पुलिस का एक और एहलकार जो जंडाला चेक पोस्ट के करीब, उसको रोक कर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो अपनी वालिद की वफ़ात के बाद ड्यूटी पर वापस आ रहा था और उससे भी गन पॉइंट पर वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई। इसी तरह जो हमारे मुख्तलिफ़ वाक़यात इस दौरान हुए, उसमें प्रोपेगेंडे की एक आपको मिसाल और शेयर करते जाएं कि 4 जुलाई की सुबह एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जैसे कोई ऑपरेशन हैवी किस्म का उस धरने के ऊपर किया गया है। हालांकि आज तक कोई उसकी एविडेंस कहीं शेयर नहीं की जा सकी, कोई एक वीडियो, कोई इसमें कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार कोई ऑपरेशन में, बल्कि ख़ुद ही उसमें अपनी जो है जाली फायरिंग की आवाज़ों के ज़रिए एक तासुर देने की कोशिश की गई, जिससे अवाम में खौफ और हरास फैलाना मकसद था और ये उन्हीं के अपने मुसल्लह कारिंदे थे जिनके ज़रिए ये कार्रवाई डाली गई और इसके मुतल्लिक़ इदारे पहले ही ख़बरदार कर चुके थे। ये फिर 5 जुलाई को गुज़श्ता रोज़ आपने जैसे देखा डडियाल के मकाम पर, वहाँ पर इसी तंजीम के मुसल्लह कारिंदों ने 5 कानून नाफिज करने और सिक्योरिटी एहलकारों को ज़ख्मी किया है फायरिंग से। ये वाक़या कल पेश आया है। तो इन तमाम वाक़यात का आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि एक तो अवाम को ये कि झूठे प्रोपेगेंडे में मत आएँ और दूसरा कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी इदारों के बिहाफ पे हम ये इस तंजीम की क़यादत को ये ख़बरदार भी करना चाहते हैं कि उनके पास अब वाहिद एक ही रास्ता बचा है कि वो अपने आप को कानून के हवाले करें और कानून इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इनके साथ डील करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। सेक्रेटरी इत्तलात का इस मौके पर कहना था कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी आने वाले इंतखाबात में रखना डालने की कोशिश कर रही है। इब्तदाई तौर पर अवामी एक्शन कमेटी का एजेंडा अवामी था और जो मसाइल थे उसको वफाकी हुकूमत ने एड्रेस किया और बिजली और आटे से मुतालिक जो मसाइल थे उनको हल किया गया, मगर अभी कमेटी जो बज़ाहिर अवामी सुन लो हम तुम्हारी मौत हैं और इसी तरह जो हमारी रियासती अदारे और फौज के खिलाफ इनका एक बहुत ही प्रोनाउंस्ड एक बयान आना शुरू हुए हैं। आज जो नारे बुलंद हो रहे हैं ये इस चीज़ का बड़ा वाज़िया सबूत है कि एक्शन कमेटी का असल एजेंडा इस वक्त क्या बन चुका है। तो जैसे एक बयानिया उनका ये अभी जो उनके फॉरेन में बैठे हुए जो उनके रहनुमा हैं, बज़ाहिर उनके जो रहनुमा हैं, वो अभी ये कहते हुए पाए गए हैं कि जिस तरह से 200 मुल्क दुनिया के से छोटे मौजूद हैं तो कश्मीर के अंदर नहीं बन सकता। तो ये जो ये बयान करती हैं बेसिकली इस वक्त क्या है। इसी तरह पाकिस्तानी फोर्सेस को गैर मुल्की फोर्सेस कहना, जो हमारी अपनी फोर्सेस हैं, उनको अगर गैर मुल्की फोर्सेस कोई चीज़ कोई अदारा या कोई तंजीम कहेगी तो उसका मतलब क्या हो सकता है। इसी तरह मंगला की बिजली की तरसील रोकने